الله وبركاته أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين۔ دعا کی اہمیت، دعا کی طاقت اور دعا کے فوائد و ثمرات کے حوالہ سے ہم نے کل سے اپنے صبح کے دروس میں گفتگو کا آغاز بفضل اللہ تعالی کیا ہے۔ کل گزارش کی گئی تھی کہ دعا مومن کا ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی بنا پہ انسان کا دامن محرومیوں کی بجائے خوشیوں سے لبریز کر دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عظیم جو اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام حضور نے اپنی پاکیزہ زبان سے سنایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اور اگلے کلمات وہ دل گنہگار کو ایسا سہارا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، میرا بندہ جتنی دیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا رہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی ہائی ڈیزگنیشن والا صرف یہی ہمیں کہہ دے کہ بھائی فکر نہ کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، تو دعا کیسا خوبصورت راستہ اور کیسا حسین ترین عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک تم دعا میں مصروف رہتے ہو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پھر 20ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ارشاد اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے بھلا کہ جو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر کے اس کی مصیبتوں کو آسانیوں اور خوشیوں میں تبدیل کر کے اس سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے؟ لہذا دعا ایک ایسا بہترین راستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ دعا سے ہاتھ نہ کھینچا کرو۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا سے ہاتھ نہ کھینچا کرو۔ کیوں؟ وہ بندہ ہلاک ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی کا معمول دعا کرنا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے، وہ بندہ برباد نہیں ہو سکتا، ہلاک نہیں ہو سکتا جس کی عادت بن جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے۔ اور حضور کا وہ فرمان آپ یقین کیجئے ہمیں یہی ترغیب دلاتا ہے۔ کھانا کس کو عزیز نہیں؟ ہم روٹی روزی کے لیے صبح سے شام تلک صرف کر دیتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، راتیں لگاتے ہیں، کس کو عزیز نہیں؟ لیکن یہاں پہ یکسر صورتحال مختلف ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے اے میرے اللہ مجھے ایک وقت کی روٹی دے دے اور ایک وقت کا فاقہ دے دے۔ اللہ جب کھانا ملے میں کھا کے آپ کا شکریہ ادا کروں، اور جب کھانا نہ ملے میرے مالک میں ہاتھ پھیلا کے آپ سے دعا کروں۔ آپ اندازہ کیجئے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں 3 کی بجائے 4 وقت کی روٹی کھاؤں، لیکن یہاں حضور نے ہماری روحانی تربیت کس نہج پہ کی کہ اللہ مجھے ایک وقت کا کھانا دے کے ایک وقت کا فاقہ دے دے، جب کھانا ملے میں شکریہ ادا کروں اور جب کھانا نہ ملے اے اللہ میں تیرے حضور ہاتھ پھیلا کے دعا کروں۔ اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا تھا دعا ایسا راستہ ہے جو
دشمن سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمارے کئی ظاہری پوشیدہ دشمن ہیں، کئی غیر مرئی ہمارے دشمن ہیں، دوسری مخلوقات ہماری دشمن ہیں۔ حضرات واحد راستہ دعا والا ایسا راستہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ دعا کو اپنی زندگی کی زینت بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دعا کے توفیل اس کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اگلے لفظ ہیں لہذا تم دن اور رات میں دعا کرتے رہا کرو۔ سبحان اللہ، ہمیں تو ترغیب یہ دی جا رہی ہے، ہماری ٹریننگ یہ کی جا رہی ہے، تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ تم قدم قدم پہ دعا مانگنی سیکھو، کیونکہ دعا کی وجہ سے انسان کا دامن محرومیوں سے ہٹ کے خوشیوں سے لبریز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور دعا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو عبادت زمین اور آسمان کا نور ہو، اس نور کے طفیل ہماری زندگی سے غموں کے اندھیرے کیوں کر نہیں چھٹ سکتے، اور کیوں کر ہمیں خوشیوں کی راہ کی طرف اور جنت اور فلاح و فوز کی طرف اللہ کامیاب کیوں نہیں کر سکتے۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا نور دعا جیسی عبادت میں ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، سوال ہوا تھا کہ اللہ کے ہاں تکریم والا عمل کون سا ہے، باعث اکرام عمل کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ جو دعا کرتا ہے اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ محبوب عمل ہی اور کوئی نہیں۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، ہمارے اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے، میری اور آپ کی جو ریگولر زندگی گزر رہی ہے، بس ٹھیک ہے جی زندگی پتہ نہیں ہمیں گزار رہی ہے یا ہم زندگی کو گزار رہے ہیں، اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ میرے اوپر جب کوئی غموں کے پہاڑ ٹوٹے اور جب ہمارے راستے میں پریشانیاں کانٹے بن کے آ جائیں، ہم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہو جاتے۔ اچھی بات ہے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے، شاید کہ میری اور آپ کی زندگی کا نقطہ نظر بدل جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی وقت ہماری زندگی میں اگر مصیبت آ جائے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں اور دعا کے توفیل ہماری مصیبت رفع ہو جائے، اس کے لیے جو لاجک اسلام میں بتائی گئی وہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جس کا دل کرتا ہے کہ دکھوں کے دنوں میں اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشیوں میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ جو آسانی کے ایام ہیں ان ایام میں بھی اللہ سے دعا کو اپنا معمول بناتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غموں اور دکھوں کے اوقات میں اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی تقدیر، یہ بڑا اہم مسئلہ تقدیر والا مسئلہ جو ہے اور انتہائی حساس مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، مسئلہ قدر جو ہے، تقدیر کس چیز کا نام ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، لیکن آپ اندازہ کیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راستہ ایسا بتایا جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے، اشتہارات اور بروشر چھپتے ہیں، جی فلاں عامل بنگالی بابا صاحب تقدیر کو بدلتے ہیں۔ تقدیر کو یہ لوگ نہیں بدلنے والے، تقدیر کو ایک راستہ بدلتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سے میں عرض کروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا ایسا ذریعہ ہے جو انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ میرے تقدیر میں اگر خدا نخواستہ مصیبت لکھی ہے، دعا کرنا معمول بنا لیجئے، اللہ اس مصیبت کو آسانی میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہی تو سمجھایا گیا کہ دعا کے 3 فوائد ہیں، یا تو جو مانگ رہے ہو اللہ فوراً عطا کر دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے وہ آپ کا بیلنس بنا دیا جاتا ہے، یا اس دعا مانگنے کی وجہ سے موسٹلی میرے پاس بھی ایسے مسائل آتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی سالہ سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے، اصل بات یہ ہے کہ بھائی شاید ہم نے دعا کے تقاضے ہی پورے نہ کیے ہو۔ زندگی رہی تو آئندہ دروس میں انشاءاللہ میں دعا کے تقاضے بھی عرض کروں گا بفضل اللہ تعالی۔ این ممکن ہے کہ ہم نے دعا کے تقاضے ہی پورے نہ کیے
کیے ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی قریب سے گزر رہے تھے، اندر جانے لگے مطاف کی طرف تو دیکھا ایک نبینا بندہ بیٹھا دعا کر رہا ہے، جی مجھے آنکھیں مل جائیں، آنکھیں مل جائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کتنی دیر ہوئی ہے؟ کہتا جی 10 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، لیکن چونکہ توجہ نہیں تھی، تقاضے پورے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اندر جانے لگا ہوں طواف کرنے، میں واپس آؤں اگر تجھے آنکھیں نہ ملی ہوئی میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب واپس آئے تو واقعتاً اس کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ فرق یہ آیا کہ 10 سال اس نے لا ابالی میں دعا کی، بس معمول بنا لیا، ہم نے رسم بنا لی دعا کرنی، ہم نے بس ایک عادت سمجھی دعا۔ دعا تو اتنی بڑی عبادت ہے، ہم نے کبھی اس کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں کہ جس دعا عبادت کے دوران اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر دل سے دعا، یقین کامل کے ساتھ دعا۔ یہ نہ کہا کریں کہ یا اللہ اگر یہ کام ہونا ٹھیک ہے نہیں ہونا ٹھیک ہے، چمٹ جایا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کبھی ملتزم سے چمٹنے کی توفیق دے دے، بیت اللہ شریف کے سینے سے سینہ لگا کے بھی دعا مانگنے کی توفیق دے دے۔ تو ملتزم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے چمٹ جانا، چمٹ جایا کریں اپنے پروردگار سے اور عرض کیا کریں اللہ میری ضرورت بڑی ہے یا تیری رحمت بڑی ہے؟ اے پروردگار ہم نے تو تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے کہ ساری انسانیت اگر مل کے مجھ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرے اور میں سب کی مرادیں پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کمی سمندر میں ایک انگلی ڈبونے سے پانی کے قطرے کی وجہ سے آتی ہے۔ لہذا دعا کا یہ انداز رکھا کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہا کریں اے اللہ میری ضرورتیں بڑی ہیں یا تیری رحمتیں زیادہ ہیں؟ اے اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا آپ کی بخشش زیادہ ہے؟ تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ تو لہذا آخری گزارش یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو مصیبتوں کو رفع کر دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ وہ یاد ہوگا شاید آپ نے سنا ہو پہلے، بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے حضرت دانیال کو سلاخوں میں ڈال دیا تھا اور دشمنی لینے کے لیے اس نے حضرت دانیال کے پاس 5 دن کے بھوکے شیر چھوڑ دیے تھے پنجرے کے اندر۔ حضرت دانیال کو بھی چھوڑ دیا، شیروں کو بھی چھوڑ دیا۔ 5 دن کے بھوکے شیر تھے، ان کو چھوڑ دیا کہ وہ تو 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، تکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ 1-2 دن کے بعد جب پنجرے کا دروازہ کھولا تو حضرت دانیال بیٹھے دعا کر رہے ہیں اور وہ شیر بیٹھ کے آپ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ بخت نصر بڑا حیران ہوا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، کہنے لگا دانیال یہ کیا معاملہ ہے کہ شیر جو اپنی خوراک کے لیے بےتاب ہو رہے تھے وہ تیرے تلوے چاٹ رہے ہیں؟ حضرت دانیال کہنے لگے میں نے زندگی میں کبھی دعا کا دامن نہیں چھوڑا، میں نے اپنے اللہ سے دعا والا جو رشتہ مضبوط رکھا ہوا ہے، تو نے مجھے شیروں کے پنجرے میں چھوڑا، میں نے اپنے اللہ کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ یہ اللہ کی تعریف اور دعا کے طفیل میرے اللہ نے جن کو تو میرے لیے پیغام اجل بنا کے لایا تھا، اللہ نے ان کو میرا غلام بنا دیا ہے۔ وہ شیر بیٹھ کے حضرت دانیال کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ تو کس وجہ سے؟ پیارے بھائیوں یہ دعا کی طاقت ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں رفع ہو جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو یہ جو ذریعہ دعا ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی بڑی مصروف ہماری زندگی ہے، لیکن برائے مہربانی دن اور رات کے اوقات میں کسی ایک پل تھوڑی سی تنہائی کا، خلوت نشینی کا اہتمام کیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے، چلو غیروں کے لیے نہ صحیح اپنے لیے ہی کچھ مانگ لیا کریں۔ مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا اعلیٰ کل شیء قدیر کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی اور ہمارے تمام معزز سننے والوں کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما کے ہماری مرادوں کو اپنی رحمت کے ساتھ مکمل فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت کا سکون اور کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر